بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے اتارا فرقان کو اپنے بندے پر، فرقان فرق کرنے والی کتاب، علی عبدہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکون للعالمین نذیرا تاکہ ہو جائے جان والوں کے لیے ڈرانے والا، مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ کا ہے ملک آسمان اور زمین کا، ولم یتخذ ولدا، اللہ نے نہیں بنائی اپنے لیے کوئی اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک ملک میں، وخلق کل شیء، اور اللہ نے پیدا کیا ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا، پھر اس کی تقدیر لکھی، تقدیر لکھنا، اس کا اندازہ مقرر کیا، اندازہ مقرر کرنا۔ واتخذوا من دونہ آلہہ، شکوہ انہوں نے بنایا اللہ، بلکہ زجر، واتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے بنائے اس اللہ کے علاوہ معبودان، لا یخلقون شیئا، وہ نہیں پیدا کرتے ہیں کچھ کوئی کسی چیز کو، بلکہ وہم یخلقون، وہ تو پیدا کیے جاتے ہیں، ولا یملکون لانفسہم، اور یہ مالک نہیں ہے اپنے لیے ان کے معبودان، ضرا ولا نفعا، نقصان کے بھی اور نہ ہی نفع کے، نہ نفع کے نہ نقصان کے، ولا یملکون موتا، اور یہ مالک نہیں ہے ان کے معبودان موت کے، کیا مطلب مارنے کے، ولا حیاتا، اور نہ ہی زندگی کے، کیا مطلب احیاء زندہ کرنے کے، ولا نشورا، اور نہ ہی مرنے کے بعد اٹھانے کے، آیا کہ نہیں؟ وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، ان ھذا، نہیں ہے یہ قرآن، الا افک، مگر جھوٹ، شکوہ ہے یار، افتراؤ کہتے ہیں کہ اس کو محمد نے بنایا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اکیلے نے نہیں بلکہ اس کا تعاون کیا ہے علیہ، اس قرآن بنانے پر، قوم آخرون، دوسری قوم یعنی یہودیوں نے اس کو قرآن بنا کے دیا ہے۔ فقد جاءوا ظلما وزورا، بے شک انہوں نے لایا ظلم کو اور جھوٹ کو، یہ رد للکفرہ، اللہ نے رد فرمایا کافروں کا۔ وقالو سے شکوہ نمبر 2، وقالو، اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین، یہ قرآن تو پہلے والوں کی کہانیاں ہے، اکتتبا، جس کو رسول نے لکھوایا ہے، فیت تملا علیہ تلقا، پس یہ آیتیں تملا پڑھی جاتی ہیں، ہاں تلقا ڈالی جاتی ہیں، علیہ رسول پر یعنی پڑھی جاتی ہیں، بکرتن صبح و عصیرن، اور شام، پھر یہ یاد کر کر کے ہمیں سناتا ہے۔ اجنبی قوم جو ہے نا یہودی اس کو سکھا رہے ہیں۔ قل انزلہ الذی، آپ کہو کہ نہیں رسول نے اس کو نہیں بنایا، کسی قوم نے اس کو نہیں بنوایا، بلکہ انزلہ الذی یعلم السر، اتارا اس قرآن کو ذات نے جو جانتا ہے پوشیدہ چیز کو، فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں، انہ کان غفورا رحیما، بے شک وہ اللہ ہے بہت زیادہ بخشنے والا اور آرام کرنے والا۔ وقالوا ما لہذا الرسول، ہاں شکوہ، اور کہنے لگے کہ کیا ہو گیا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور چکر لگاتا ہے بازاروں میں، رسول کھانا کھاتا ہے یا چکر لگاتا ہے، یہ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں۔ آج کل مولوی کوئی بازار جاتا ہے نا تو صوفی مولوی کیا کہ ایک مولوی ہے، مولویوں کا کام بازار میں جانا ہے، ہوٹل پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، بری بات ہے، یہ سمجھے بات، عالم کی شان کے خلاف ہے۔ واہ واہ، لولا انزل الیہ ملک، رسول بازار میں جائے گا، یہ رسول سے زیادہ متقی پیدا ہوا ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ، فیکون معه نذیرا، پھر وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، او یلقی الیہ کنز، یا اتارا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، او تکون لہ جنت، یا اس رسول کے پاس ہوتا کوئی باغ، یا کل منا، کھاتا اس سے، تو پھر ہم اس کو مانتے۔ کیسے ذلیل تھے، ان کا کام تھا باغات کے ساتھ، ہوتا تو خود کھاتے، اپنے آل و عیال کو کھلاتے نا، ان لوسیوں کو کھلاتے۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالمون، ان تتبعون، تم نہیں اتباع کرتے ہو، الا رجلا مسحورا، شکوہ، ایک دوسرے سے کہا کہ تم نہیں اتباع کرتے ہو مگر، بلکہ مسلمانوں سے کہا نا، رجلا مسحورا، جادو کیے ہوئے آدمی کا، انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تو صحیح ہے کس طرح بیان کرتے ہیں آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس یہ بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ طاقت نہیں رکھیں گے راستے پر آنے کی۔ تبارک الذی، برکت والی ہے وہ ذات، ان شاء، اگر وہ چاہے، جعل لک خیرا من ذلک، وہ بنا دے آپ کے لیے زیادہ بہتر باغ اس سے بھی، وہ بنا دے آپ کے لیے زیادہ بہتر اس باغ سے جو یہ بتا رہے ہیں،
اس سے بھی زیادہ بہتر بنائے جنات ایسے باغات تجری من تحتها الانہار کے بہیں ان کے نیچے ناری ویجعل لک قصورا اور اللہ بنائے تمہارے لیے محلات تو بنا سکتا ہے لیکن اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ سب کچھ آپ کو جنت میں ملے گا اور آپ دعا کر چکے ہو اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ اللہ مجھے دنیا کا عیش نہیں چاہیے آخرت کا عیش چاہیے بل کذبوا بالساعة بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا اور ہم نے تیار کیا ہے اس شخص کے لیے جس نے جھٹلایا قیامت کو بھڑکنے والی آگ اذا رأتم جب یہ آگ ان کو دیکھے گی نا من مکان دور سے ارے آگ دیکھے گی یا سامنے آئے گی بولو قابلتہم دیکھنے کا مطلب کیا ہے قابلتہم جب آگ ان کے سامنے آئے گی اللہ وَإِذَا تو یہ سورت سورہ فرقان ہے سورہ فرقان کو فرقان نام اس لیے دیا گیا کہ اس سورت کے شروع میں قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ آیا ہے تبارک الذی نزل الفرقان تو تسمیت الکل باسم الجزء کے قبیل سے ہے سورہ فرقان کا سورہ نور اور اس سے گزشتہ سورتوں کے ساتھ ربط اس طرح ہے کہ سورہ کہف سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین کے متصرف فی الامور ہونے کا بیان تھا کہ کائنات میں تصرف اللہ رب العالمین کا چل رہا ہے وہی پورے عالم کا خالق مالک اور اس کا مدبر ہے اب سورہ فرقان میں اللہ رب العالمین کے برکات دہندہ ہونے کا بیان ہے کہ جب متصرف الامور اللہ ہی کی ذات ہے تو پورے عالم کو دنیوی اور اخروی برکات کے ساتھ مالا مال کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اس صورت کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے اس دعویٰ کا 3 مقامات پر ذکر ہے 2 مقامات پر آپ پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اور اسی طرح آیت نمبر 10 میں تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک اور آگے آئے گا تیسرے مقام پر دعویٰ کا ذکر تبارک الذی جعل فی السماء بروجا تو برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ سورت کا دعویٰ ہے اس پر 20 دلائل ہیں 13 دلائل عقلیہ ہیں اور 7 دلائل نقلیہ ہیں جو 13 دلائل عقلیہ ہیں ان میں سے دلیل نمبر 1 الذی لہ ملک السماوات والارض ان تمام دلائل عقلیہ کا خلاصہ یہ ہوگا کہ دیکھو یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ برکات دینے والی ذات بھی اللہ ہے تو دلیل نمبر 1 الذی لہ ملک السماوات والارض اور یہ گزر چکی ہے کل کے سبق میں آیت نمبر 2 میں دلیل نمبر 2 جی دلیل نمبر 1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ کہ دیکھو اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے ایسی کتاب اتاری جو پورے عالم کے لیے برکت کا باعث ہے تو یہ دلیل نمبر 1 ہے الذی لہ ملک السماوات
والارض یعنی آیت نمبر 2 سے دلیل نمبر 2 ہے. اور واتخذوا من دونی آلیہ میں زجر ہے. سنو ذرا اس سے پہلے دلیل نمبر 3 وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا آیت نمبر 2 ہے. تو دوسری آیت میں 2 دلیلیں الذی لہ ملک السماوات والارض اور پھر فرمائے وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. یہاں تک 3 دلائل کا بیان ہو چکا. چوتھی دلیل واتخذوا من دونہ آلیہ یہاں سے زجر ہے اور زجر کے ضمن میں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون یعنی ان لوگوں نے مخلوق کو برکت دہندہ سمجھا ہے جبکہ برکت دہندہ ذات اللہ کی ہے. دلیل نمبر 5 قل انزلہ الذی یہ وہ کہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کس نے نازل کیا تو فرمایا انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض آیت نمبر 6 ہے. یہ سارے دلائل آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اس کو جاننے والا ہے. اسی نے کتاب نازل فرمائی برکت دینے والی. تو جو برکت دینے والی کتاب اللہ نے نازل فرمائی تو مانا اصل برکت دہندہ ذات اللہ ہی کی ہے. اور دلیل نمبر 6 الم تر الی ربک کیف مد الظل انشاءاللہ آپ پڑھو گے. دلیل نمبر 7 جعل لکم اللیل. دلیل نمبر 8 هو الذی ارسل الریاح کہ اللہ نے ہوائیں بھیجی. دلیل نمبر 9 هو الذی مرج البحرین دریاؤں کو چھوڑ دیا. دلیل نمبر 10 هو الذی خلق من الماء بشرا. دلیل نمبر 11 خلق السماوات والارض. اور دلیل نمبر 12 جعل فی السماء بروجا. دلیل نمبر 13 هو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ. تو یہ 13 دلائل عقلیہ ہیں جن سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ تمام کام کرنے والا اللہ تو برکت دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. تو 13 دلائل عقلیہ اور 7 دلائل نقلیہ ہیں. دلیل نمبر 1 آتینا موسیٰ الکتاب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی. اس کتاب کی دعوت بھی یہی تھی کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تو برکت دینے والی ذات بھی اللہ. دلیل نقلی نمبر 2 نوح علیہ السلام کے قوم کا واقعہ. دلیل نمبر 3 کلن تتبرنا تتبیرا. اس میں 3 قوموں کے واقعات ہیں. تو 3 یہ ملا اور 2 یہ تو ہو گئے بلکہ اس میں 4 قوموں کے تذکرے ہیں. تو 4 اور 2 پہلے ملا تو 6 ہو گئے. اور وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ سلیمان علیہ السلام کا اس میں واقعہ آئے گا بلکہ یہ آگے ہے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ مشرکین مکہ کا تذکرہ آ رہا ہے. تو یہ دلیل نمبر 7 ہے. تو مجموعی طور پر برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ صورت کا دعویٰ. اور اس پر مجموعی طور پر 20 دلائل 13 دلائل عقلیہ اور 7 دلائل نقلیہ. اس کے علاوہ شکوے ہیں زجر ہے تخویفات ہے اور بشارات ہیں. تو ان دلائل میں سے آپ 5 دلیلیں پڑھ چکے ہیں. اب آگے ملاحظہ فرمائیں. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اس میں 7 شکوے کے جوابات ہیں. تو یہاں سے بھی ایک شکوہ بیان ہو رہا ہے. وقال الذین لا یرجون لقاءنا. تو یہاں سے کفار سے شکوہ. اور کہا ان لوگوں نے الذین لا یرجون لقاءنا جو نہیں امید رکھتے تھے ہمارے ملاقات کی. لولا انزل علینا الملائکہ کیوں نہیں نازل کیے گئے ہم پر فرشتے. او نرى ربنا یا یہ کہ دیکھتے ہم اپنے رب کو. کیوں نہیں دیکھ رہے ہم اپنے رب کو. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. یقیناً بے شک انہوں نے استکبروا
اپنے آپ کو بڑا سمجھا، فی انفسہم اپنے دلوں میں کہ ہم بڑے فن خان ہیں، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا اور انہوں نے سرکشی کی، سرکشی کرنا بڑی۔ یوم یرون الملائکہ سے جواب شکوہ، یوم یرون الملائکہ یہ تو کہتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آئے، جس دن یہ دیکھیں گے فرشتے تو لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس وقت بشارت نہیں ہوگی اس دن میں مجرمین کے لیے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا اور وَيَقُولُونَ فرشتے کہیں گے حجراً محجورا، حجراً ای حراماً، محجوراً محرماً۔ ذرا توجہ فرمائیں، حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ متوفہ 597 اپنی تفسیر زاد المسیر میں ابن فارس رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ دراصل جب کوئی شخص معزز مہینے میں جن میں جنگ حرام ہے، ان میں اگر کوئی شخص کسی دشمن سے ملاقات کرتا تو اس کو کہتا حجراً محجوراً، کیا مطلب؟ حرام علیک اذایا، اے شخص تجھ پر مجھے ایذا پہنچانا حرام ہے، حرام علیک، حجراً کا لفظ استعمال کرتے تھے، کبھی کہتے حجراً محجوراً، حراماً محرماً علیک اذایا، کہ حرام ہے، حرام کیا ہوا ہے تجھ پر مجھے ایذا دینا۔ تو یہاں فرشتے ان کی اصطلاح میں بات کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے کہ جس دن فرشتے آئے نا، مجرمین نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، تو اس دن ان کے لیے کوئی بشارت نہیں، فرشتے ان سے کہیں گے حراماً محرماً ان تکون لکم البشرا، تفسیر ابن جوزی زاد المسیر، کہ تم پر حرام ہے اور حرام کیا ہوا ہے، کیا کہ تمہارے لیے کوئی بشارت ہو۔ تو ایک قول یہی ہے کہ یہ وَيَقُولُونَ سے کہنے والے فرشتے ہوں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ کہنے والے مشرکین مکہ ہوں گے، وہ کہیں گے حراماً محرماً، تم پر حرام اور حرام کردہ ہے کہ تم ہمیں کوئی ایذا پہنچاؤ۔ تو یہ چونکہ دنیا کے اندر معزز مہینوں میں لوگوں کے قتل سے بچنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہتے تھے، اب یہ کیا سمجھیں گے کہ وہاں پر بھی ہمیں ان الفاظ کہنے سے فائدہ ہوگا، حالانکہ وہاں پر ان الفاظ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ صابر سمجھ چکے ہو دونوں باتیں؟ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اب فرشتے کہیں گے یا خود مشرکین مکہ کہیں گے؟ اگر فرشتے کہیں گے تو کیا مطلب؟ حجراً مہجورا، حرام اور محرم ہو تم پر کہ تمہارے لیے کوئی بشارت ہو، یا مشرکین کہیں گے کہ حرام ہے اور حرام کردہ ہے تم پر کہ تم ہمیں کوئی تکلیف پہنچاؤ، لیکن اس کہنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، تو شکوہ کیا تھا؟ فرشتے کیوں نہیں آ رہے؟ جواب شکوہ ہے کیا آیا؟ اگر فرشتے آئیں گے تو پھر تم بچو گے نہیں۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آئے ان مشرکین مکہ کے عمل پر، اور ہم آئے إِلَىٰ مَا اس عمل پر عملوا من عمل جو انہوں نے کیا عمل میں سے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، پس کر دیا ہم نے اس کو ہباءً غبار، تفسیر ابن ابی حاتم، غبار منثوراً بکھرا ہوا، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، پس کر دیا ہم نے اس کے ان مشرکین مکہ کے عمل کو کیا کر دیا؟ گرد و غبار، منثوراً بکھری ہوئی گرد و غبار آیا، کیونکہ عربی میں موصوف پہلے ہوتا ہے صفت بعد میں، اردو میں صفت پہلے ہوتی ہے موصوف بعد میں۔ ہوا منصورہ، بکھری ہوئی ہوا، بکھری ہوئی غبار، گرد و غبار۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، فرمایا کہ جنتی لوگ یومئذ اس دن خیر مستقرا زیادہ بہتر ہوں گے ازروئے رہائش گاہ کے، وآسن مقیلا اور ازروئے اور زیادہ خوبصورت ہوں گے ازروئے آرام گاہ کے، آیا مقیلا قیلولہ کرنے کی جگہ،
وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ اور اس دن پھٹے گا آسمان بالغمام بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا اور اتارے جائیں گے فرشتے اتارنا۔ اس دن آسمان پھٹے گا غمام کے ساتھ۔ دراصل غمام یہ فرشتوں کا محل ہے۔ جب آسمان پھٹے گا تو غمام اترے گا، اس غمام میں فرشتے اتریں گے، جہاز کی طرح، یہ ان کی سواری سمجھے۔ دیکھو ذرا، یوم تشقق السماء بالغمام ای عن الغمام، آسمان پھٹے گا غمام سے، وہو نزول الملائکۃ منہا فی الغمام۔ غمام کے ساتھ پھٹنے کا کیا مطلب کہ فرشتے اتریں گے منہا اس آسمان سے، فی الغمام غمام کے اندر۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ غمام جیسے کہ ان کی کوئی سواری اور جہاز کی طرح ہے جس میں فرشتے اتریں گے۔ یہ تفسیر ہے ایجاز البیان کے نام سے۔ محمود بن ابی الحسن متوفی 550 ہجری۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک اس دن برحق ہوگا رحمان کے لیے، کیونکہ آسمان بھی خالی ہو جائے گا، زمین والے بھی فنا، تو ملک کس کا رہ گیا؟ دنیا کے ملک تو ویسے بھی اللہ کا ہے، لیکن پہلے دنیا میں نسبت ہوتی نا، فلاں جگہ جو نے فلاں کی ہے، فلاں کی ہے، لیکن اب الملک یومئذ الحق للرحمن، ملک اس دن برحق ہوگا رحمان کے لیے، لأن کل ملک یزول فلا یبقى الا ملکہ مدارک، وکان یوما علی الکافرین عسیرا، اور ہوگا یہ دن کافروں پر مشکل، قیامت کا دن بڑا مشکل ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور اس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں پر، ظالم اپنے ہاتھوں پر چک لگائے گا، اس دن چک لگائے گا ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، یقول کہے گا یا لیتنی، اے کاش کہ میں اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں لیتا رسول کے ساتھ راستہ، کاش کہ رسول کے ساتھ مل جاتا، راستہ اختیار کرتا۔ ابو جہل ابو لہب کہیں گے تو ہمارے لیے بڑا اچھا تھا۔ یا ویلتا، اے میرے لیے ویل، یا ویلتا پکارے گا اپنے ویل کو، اے میرے لیے ہلاکت حاضر ہو جا۔ لیتنی، کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا، تو آج میں گمراہ ہو کر کے یہاں نہ آتا۔ تو وہاں دوست کا دشمن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، لیکن پرہیزگار لوگ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے۔ لقد اضلنی عن الذکر، بے شک بھٹکا دیا مجھے، عن الذکر اللہ کی یاد سے، عن الذکر ای القرآن، تفسیر مدارک کہے گا کہ اضلنی عن الذکر، اس نے بھٹکا دیا مجھے اللہ کی یاد، یعنی قرآن سے بھٹکا دیا، نصیحت سے بھٹکا دیا، بعد اذ جاءنی، بعد اس کے کہ آئی تھی میرے پاس نصیحت، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور ہے شیطان انسان کے لیے رسوا کرنے والا۔ وقال الرسول، اور رسول بھی کہے گا یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک یہ میری قوم قریش نے بنایا اس قرآن کو مہجوراً، متروکاً، چھوڑا ہوا۔ اب رسول جب فریاد کرے گا تو پھر مشرکین کا کیا بچے گا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن مجرموں میں سے۔ کیا مطلب؟ اسی طرح کا، یعنی جس طرح آپ کے دشمن بنے ہوئے نا مشرکین مکہ میں، اس طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ان کو آزمانے کے لیے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی آپ کا رب رہنمائی کے لیے اور مدد کے لیے۔
وقال الذین کفروا، یہاں سے شکوا، وقال الذین کفروا، اور کہا کافروں نے، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا محمد پر، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں نازل کیا گیا محمد پر قرآن جملۃ واحدۃ اے مجتمعا، مدارک اکٹھے بیک وقت نبی کو قرآن کیوں نہیں دیا گیا جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی؟ کذالک، جی ہاں اسی طرح، کیا مطلب؟ انزل مفرقا، بلا شبہ یہ کتاب نازل کیا گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کیوں؟ لنثبت به فؤادک، تاکہ مضبوط کریں ہم اس علیحدہ نازل کرنے کے ساتھ فؤادک، آپ کے دل کو، بھی اے بالتفریق ہی، کہ ہم مضبوط کریں بھی اس تفریق کے ساتھ، قرآن کو آہستہ آہستہ نازل کرنے کے ساتھ، فؤادک، آپ کے دل کو، کیونکہ ظاہر ہے جو چیز آہستہ آہستہ کسی کو دی جاتی ہے، کسی کو پڑھائی جاتی ہے، تو وہ اس کے لیے یاد کرنے میں مددگار بنتی ہے۔ اگر ایک دن پورا قرآن پڑھا دوں تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ پارا پھر بھی برداشت کر سکتے ہو، تو آہستہ آہستہ دیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں قرآن بیٹھتا جائے۔ گو اللہ پاک ایک سیکنڈ بلکہ کن فیکون سے آپ علیہ السلام کے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، دل و دماغ میں بٹھا سکتے ہیں، لیکن یہ دنیا جو وہ کیا ہے؟ دارالاسباب ہے، اسباب کی طرف سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ پاک کی عادت ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو، ان کے دماغ کو کھولتے ہیں اور ان کو آہستہ آہستہ چیزیں یاد کرواتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے بھی نبی علیہ السلام پر قرآن بیک وقت نازل نہیں کیا۔ لأن المتلقن انما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئا بعد شيء ولو القي عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه، تفسیر مدارک۔ ہم نے اس قرآن کو متفرق کر کے نازل کیا، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم مضبوط کریں اس کے ذریعے آپ کے دل کو، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ ولا یاتونک بمثل الا جئناک بالحق، اور یہ لوگ نہیں لائیں گے آپ کے پاس بمثل، کوئی انوکھی بات۔ مراد کیا ہے؟ کہ یہ آپ کے پاس نہیں لائیں گے کوئی عجیب سوال، ان کے سوال باطلہ میں سے، مگر ہم اس کا برحق جواب لائیں گے۔ اے میرے حبیب، یہ آپ کے سامنے جب کوئی سوالات باطلہ میں سے کوئی عجیب سوال لائیں گے تو ہم آپ کے پاس اس کا برحق جواب لائیں گے، اور احسن تفسیرہ، ایسا جواب لائیں گے کہ وہ وضاحت کے اعتبار سے ان کی لائی ہوئی کہاوت سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آیا ولا یاتونک بمثل، اور یہ نہیں لائیں گے آپ کے پاس کوئی انوکھی بات، الا جئناک بالحق، مگر ہم آپ کے پاس لائیں گے بالحق، اے بالجواب الحق، یعنی صحیح جواب کو۔ تفسیر مدارک۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور لائیں گے ہم ایک تو صحیح جواب کو، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور اس کو جو زیادہ خوبصورت ہوگا، تفسیراً، وضاحت میں، کس سے؟ اس کفار کے پیش کردہ انوکھی بات سے۔ آیا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، تخویف اخروی کا بیان۔ فرمائے وہ لوگ ہیں جو جمع کیے جائیں گے اپنے چہروں پر جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ ہوں گے بہت برے، بہت بلکہ زیادہ برے، مکانا، عذرو مکان کے، واضل سبیلا، اور زیادہ بھٹکے ہوں گے عذرو راستے کے۔ کیا مطلب؟ ان کا مکان بھی بہت برا ہوگا اور ان کا راستہ بھی بہت بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس صورت میں دعویٰ کیا گیا کہ برکت دہندہ ذات اللہ کی ہے، اس پر 13 دلائل عقلیہ اور 7 دلائل نقلیہ پیش کیے گئے ہیں، مجموعی طور پر 20 دلائل ہیں۔
تو نقلی دلائل میں سے دلیل نمبر 1، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور ہم نے بنایا اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر، فَقُلْنَا اذْهَبَا، پھر ہم نے کہا چلے جاؤ دونوں، إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس قوم کی طرف جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ہلاک کرنا، وَقَوْمَ نُوحٍ، یہاں سے دوسری دلیل نقلی کہ دیکھو ان کو آ کر بھی انبیاء نے توحید سکھائی نا، اس توحید کا ایک حصہ ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی لما کذبوا، جب انہوں نے جھٹلایا الرسل رسولوں کو، اغرقناہم، ہم نے غرق کر دیا۔ تو قوم نوح یہ مفعول بھی مقدم ہے اغرقنا کے لیے، قوم نوح کو بھی ہم نے غرق کر دیا۔ تو اس زمین میں بھی دلیل نقلی بیان ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً، اور ہم نے ان کو بنایا لوگوں کے لیے نشانی۔ فرمایا کہ قوم نوح کو ہم نے غرق کر دیا لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے تو رسولوں کو جھٹلایا تھا، رسولوں کو تو نہیں، جمع کیسے لایا؟ تو جواب یہ کہ کسی ایک رسول کو ٹھکرانا یہ تمام انبیاء کو ٹھکرانا ہے، کیونکہ ہر رسول دعوت دیتا ہے کہ تمام انبیاء کو ماننے والے بن جاؤ۔ اب اگر کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں مانتا تو گویا کہ اس نے محمد الرسول اللہ کو نہیں مانا ہے۔ بات سمجھ میں آ چکی؟ تمام انبیاء کا انکار کر دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کیا ہے ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، یہ کتنی ہو گئی؟ 3 دلیلیں اکٹھے، 2 کے ساتھ 3 ملا تو 5۔ وَقُرُونًا، یہ ہو گئی 4 دلیلیں، تو 4 کے ساتھ 2 ملا تو کتنی ہو گئی؟ 6۔ فرمایا وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور اسی طرح ہم نے ہلاک کیا قوم عاد کو، قوم سمود کو، وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والوں کو۔ یہ کنویں والے کون تھے؟ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی جو ایک درختوں کے جم گھٹے پر تھی۔ اصحاب الایکا بھی ہے اور یہ اصحاب الرس بھی ہے۔ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ، اور دوسری امتوں کو بھی جو ان کے درمیان میں آئی، کثیرہ، بہت ساری امتوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا تھی؟ کہ وہ اللہ پاک کو برکت دینے والی ذات نہیں سمجھ رہے تھے، جبکہ اس دور کے انبیاء نے ان کو کیا دعوت دی کہ متصرف فی الامور بھی اللہ ہے اور برکت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ تو 6 دلیلیں گزر چکی ہیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ہر کسی کے لیے ضربنا لَهُ الْأَمْثَالَ، بیان کر دی ہم نے اس کے لیے الامثال، مثالیں۔ کیا مطلب؟ ہر امت کے لیے جو ہلاک ہوئے نا، ہم نے ان کے لیے مثالیں، واقعات وغیرہ نصیحت کے لیے بیان کیے۔ وضاحت سے پہلے ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا، ان کے سامنے مثالیں وغیرہ بیان کر چکے، جب انہوں نے ٹھکرایا تو ہلاک کیا۔ تو وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ، قوموں کی طرف راجع ہے ضمیر، لیکن اس کو مذکر کیوں لایا؟ اس لیے کہ اوپر سے لفظ کلن کے ساتھ تعبیر ہوئی ہے نا تمام امتیں، اور کل لفظ کے لحاظ سے مذکر ہے اور واحد ہے، تو اس لیے ضمیر بھی واحد لایا گیا، مذکر۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور ان تمام امتوں کے لیے بیان کی تھی ہم نے ان کے لیے مثالیں، القصص العجیبہ، یعنی ہم نے ان کے لیے عجیب عجیب قصے بیان کیے تھے نصیحت کے لیے، لیکن انہوں نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہر کسی کو ہلاک کیا ہم نے ہلاک کرنا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور یہ 7ویں جو ہے نا دلیل نقلی ہے، گویا کہ دلائل نقلیہ کا اختتام ہو گیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ، اور بے شک آئے یہ لوگ، اہل مکہ آئے ہیں، علی القریۃ، اس بستی پر، التی امطرت مطر السوء، جس پر برسائی گئی بری بارش۔ یہ کون سی بستی تھی؟ لوط علیہ السلام کی بستی تھی سدوم، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی۔ افلم یکونوا یرونہا، کیا پھر انہوں نے نہیں دیکھا ہے اس بستی کو؟ کیا مطلب؟ معنی دیکھا ہے۔ افلم یکونوا یرونہا،
کیا پھر انہوں نے نہیں دیکھا اس بستی کو؟ فیومنو کہ یہ ایمان لائے، کیوں نہیں لا رہے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ یہ لوگ امید نہیں رکھتے ہیں اٹھنے کی، اصل میں ان کا قیامت پر اعتماد نہیں ہے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا زجر، اور جب یہ آپ کو دیکھیں گے تو کہیں گے جب یہ آپ کو دیکھیں گے ان یتخذونک، تو یہ آپ کو نہیں بنائیں گے الا ہزوا، مگر مذاق۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کہیں گے یہ ہے وہ جس کو بھیجا ہے اللہ نے رسول بنا کے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، بے شک شان یہ ہے، انہ مخففہ من المثقلہ، بے شک شان یہ ہے کہ قریب ہے کہ یہ محمد بولو صلی اللہ علیہ وسلم، لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ ہمیں بھٹکا دے گا ہمارے معبودوں سے، لولا ان صبرنا علیہ، اگر ہم ثابت قدم نہ رہیں گے ان اپنے معبودوں پر۔ وسوف یعلمون، اور ان قریب یہ لوگ جان لیں گے، حین یرون العذاب، جس وقت دیکھیں گے عذاب کو، من اضل سبیلا، کہ کون ہے زیادہ بھٹکا ہوا راہ سے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ارأیت، مجھے بتاؤ، اخبرنی، مجھے بتاؤ کہ من اتخذ الہہ ہواہ، جس شخص نے اپنی خواہش کو بنا دیا ہے اپنا الہ، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پھر آپ ہوں گے اس پر نگہبان؟ جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا اللہ بنا دیا، اس طرح اپنی خواہشات کی بات مانتا ہے جس طرح کہ اللہ کی بات مانی جائے، تو آپ اس کو نصیحت کر سکتے ہو؟ تو فرمایا جاؤ اس کو، چھوڑو اس کو، جا کر کے گڑھے میں گرے، آپ اپنا کام کریں، بس آپ کو ثواب ملے گا۔ ڈاکٹر کا کام ہے دوائی دینا، فیس کا مستحق ہونا، باقی آگے شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ارأیت، مجھے بتاؤ، من اتخذ الہہ، جس نے بنایا اپنا الہ، کس کو؟ ہواہ، اپنی خواہش کو، افانت تکون علیہ وکیلا، کیا پھر آپ ہوں گے اس پر نگہبان؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، کیا آپ کا یہ گمان ہے کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں؟ او یاکلون، یا جانتے ہیں؟ انہم الا کالانعام، فرمایا نہیں ہے یہ لوگ الا کالانعام، مگر یہ جانوروں مویشیوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ سے۔ کیا مطلب؟ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، وہ کم از کم اللہ کی تسبیح تو کرتے ہیں، یہ تو تسبیح بھی نہیں کرتے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، تو یہاں سے دلیل عقلی ہے اس بات پر کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ الم تر الی ربک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اپنے رب کی طرف؟ ارے اپنے رب کو کسی نے دیکھا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ الی صنع ربک مدارک، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے اپنے رب کی طرف، یعنی اپنے رب کی کاریگری کی طرف۔ کیف مد الظل، کہ اللہ پاک نے کس طرح پھیلا دیا سائے کو۔ وَلَوْ شَاءَ، اور اگر اللہ چاہتا، لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، تو بنا دیتا اللہ پاک اس کو ٹھہرنے والا۔ بھائی اس سائے سے مراد طلوع فجر سے لے کر کے طلوع شمس تک جو درمیان میں سایہ ہوتا ہے، نہ سورج ہوتا ہے نہ چاند، جنت میں بھی اسی طرح سایہ ہوگا نا، سورج اور چاند کے بغیر۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک نے اس سائے کو بھی اپنی قدرت کی نشانی بنائی، اس سے بھی جو نا اپنے رب کو پہچانو۔ کیا آپ نہیں دیکھتے اپنے رب کی کاریگری کی طرف؟ کیف مد الظل، کہ کس طرح پھیلایا ہے سائے کو۔ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ پاک چاہتا تو کر دیتا اس کو رہنے والا، سورج کو نہ نکالتا، صرف اور صرف یہی سایہ رہتا۔ ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر بنایا ہم نے سورج کو اس سائے پر دلیل، سورج نکال کر کے ہم نے اس سائے پر دلیل بنائی، کیونکہ اگر سورج نہ ہوتا تو یہ سایہ ہوتا کیا؟ سایہ تو تب سمجھ میں آ رہا ہے کہ سورج ہے۔ ثم قبضناہ الینا، پھر ہم قبض کرتے ہیں اس سائے کو، سکیڑتے ہیں اس سائے کو، الینا اپنے طرف، قبضاً سکیڑنا، یسیراً تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس سائے کو سکیڑتے جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو سائے میں تصرف کرتا ہے وہی متصرف الامور ہے، تو برکت دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اگلی دلیل کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا،
اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو ڈھکنے والا، والنوم سباتن، اور نیند کو راحت کا ذریعہ، سباتن راحت لابدانکم، وجعل النہار نشورا، اور دن کو اللہ نے بنایا اٹھنے کا ذریعہ، نشورن۔ تو تصرف اسی کا ہے، تو پتہ چلا کہ برکت دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ اگلی دلیل، وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہواؤں کو بشرن، بشارت دینے کے لیے، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، کیا مطلب بارش سے پہلے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی پاک، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ زندہ کریں اس پانی کے ذریعے مردہ شہر کو، مراد کیا ہے مردہ زمین کو، وَنُسْقِيَهُ، اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا، اس مخلوق میں سے جس مخلوق کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق کو پانی پلائیں، وہ کون سی مخلوق ہے؟ اور ہم پلائیں اس پانی کو، مما خلقنا، اس مخلوق میں سے جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس مخلوق میں سے کس کو پلائیں؟ انعامن، مویشیوں کو پلائیں، وعناسیہ کثیرہ، اور بہت سارے انسانوں کو پلائیں، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور پھر بے شک ہم اس کو پھیرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں۔ کیا مطلب؟ ہم اس پانی کو لوگوں کے درمیان میں تقسیم کرتے ہیں۔ صرفناہ اے قسمناہ، تفسیر ابن ابی زمینین، ابن ابی زمینین یہ متقدمین میں سے بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، 399 میں اس کا انتقال ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، اور بے شک پھر ہم پھیرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں اس پانی کو لوگوں کے درمیان میں، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو صرفنا میں ہو ضمیر، صرفنا بمانا قسمنا، اور ہو ضمیر کس کی طرف میں نے راجی کیا؟ پانی کی طرف، یعنی المطر، تو قسمنا یعنی المطر، تفسیر ابن ابی زمینین، لیذکروا، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں ہماری نعمتیں استعمال کر کے۔ فابا اکثر الناس، پس انکار کیا تمام لوگوں نے ہماری اس نعمت کا، الا کفورا، مگر ناشکری کا انکار نہیں کیا، الا کفورا اے کفرانن، تفسیر سمعانی 468 کا متوفہ ہے، منصور بن محمد المروزی 489 بلکہ 489، سمجھ گئے کفران کا معنی یہاں کیا کیا؟ کفرانن، ناشکری۔ اب وہ ناشکری کس طرح کرتے ہیں؟ مثلا جب وہ بارش برستی ہے تو کہتے ہیں کہ مطرنا بنوع کذا، فلاں برج کی وجہ سے ہم بارش برسی، یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے برسائی، تو یہ ناشکری ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پڑھا ہے نا صحیح مسلم میں، مطرنا بنوع کذا و کذا۔ لکھ دیا یہ کہ یہاں ناشکری سے مراد وہی ہے، مطرنا بنوع کذا و کذا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے تو یقیناً بھیجتے ہر بستی میں ڈرانے والا۔ اے میرے حبیب، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہتے تو مکہ مکرمہ کے علاوہ عالم دنیا کے اندر ہر بستی میں ہم رسول بھیج سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں بھیج رہے، کیونکہ بہت سارے رسول ہو جائیں گے تو ہر علاقے کی ہر رسول علیحدہ علیحدہ خدمت کرے گا، تو پھر آپ کو ثواب صرف مکہ والوں پر محنت کا ملے گا نا، پورے عالم اسلام پر، پورے عالم میں محنت کرنے کا ثواب پھر آپ کو نہیں مل سکتا۔ ہم چاہتے کہ یہ پوری فضیلت اور ثواب اور اجر آپ کے کھاتے میں آئے، اس لیے ہم آپ کے علاوہ کوئی دوسرا رسول پیدا نہیں کرتے۔ سمجھ گئے مولوی صاحبان؟ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَبَعَثْنَا، تو ہم اٹھاتے، فی کل قریۃ نذیرا، ہر بستی کے اندر ڈرانے والا، لہذا فلا تطع الکافرین، پس آپ مت اطاعت کریں کافروں کی۔ اچھا اس آیت کا تفسیر لکھ دو، ہاں، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا وَلَكِنْ شِئْنَا أَن نَّجْمَعَ لَكَ فَضَائِلَ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ بِالرِّسَالَةِ إِلَىٰ كَافَّةِ الْعَالَمِينَ، ہم ہر جگہ رسول اس لیے نہیں بھیجتے ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام کے فضائل اس طرح جمع کریں کہ آپ کو پورے عالم کی طرح بھیجا جائے۔ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تفسیر مدارک۔
فلا تطع الکافرین، پس مت اطاعت کرو کافروں کی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور محنت کرو ان کے ساتھ، وجاہدہم اور محنت کرو ان کافروں پر، بہ اے بعون اللہ، مدارک اللہ کی مدد کے ساتھ، محنت کرو ان کافروں کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ، جہادن کبیرہ بڑی محنت، وہو الذی مرج البحرین، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مرج البحرین اے ارسل البحرین، چھوڑ دیا دو دریاؤں کو، یہ ماخوذ ہے مرجت الدابۃ اذا خلیتھا، جب آپ جانور کو کھول دیتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ مرجت الدابۃ، کہ میں نے جانور کو کھول دیا۔ آیا تفسیر مدارک، وہ الذی مرج اللہ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، یہ بھی دلائل عقلیہ میں سے ایک دلیل ہے، اللہ وہ ذات ہے جس نے چھوڑ دیا دو دریاؤں کو، ھذا عذب فرات، اب ایک دریا یہ والا دریا میٹھا ہے خوشگوار ہے، وھذا ملح، اور یہ نمکین ہے، اجاج سخت کڑوا ہے، لیکن وجعل بینہما برزخا، اللہ نے ڈالی ہے ان دونوں کے درمیان میں آڑ، وحجرا محجورا اے سترا مستورا، اور پردہ، ایسا پردہ جس سے رکاوٹ ہو رہی ہے، ایک دریا دوسرے میں نہیں جا رہا ہے، تو یہ ساری قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جب یہ ساری قدرت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، تو برکت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، یہ اگلی دلیل عقلی، نمبر آپ لگاتے جاؤ گے، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، فَجْعَلَهُ نَسَبًا، پھر بشر کو اللہ نے بنا دیا نسب۔ ارے بشر نسب بنتا ہے یا نسب والا بنتا ہے؟ بولو، تو کیا مطلب ہے؟ ذا نسب و ذا سیر، تفسیر معالم التنزیل۔ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر کو، فجعلہ نسبا، پھر بنایا اس کو نسب والا، وسیرن، اور دامادی والا، وکان ربک قدیرا، اور ہے آپ کا رب قدرت رکھنے والا، ویعبدون من دون اللہ، یہاں سے زجر، اور یہ عبادت کرتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعهم، ان کی جو نہیں نفع دیتے ان کو، ولا یضرهم، اور نہیں ان کو نقصان دیتے ہیں، وکان الکافر علی ربہ ظہیرا، اور ہے کافر اپنے رب پر مددگار، ہے کافر علی ربہ، اپنے رب پر، کیا مطلب؟ معصیت ربہ، وکان الکافر علی ربہ اے علی معصیت ربہ، کافر اپنے رب کی نافرمانی پر مددگار بنتا ہے، کس کا؟ للشیطان، شیطان کا، کافر انسان شیطان کا مددگار بنتا ہے، کس چیز میں؟ اللہ کی نافرمانی میں، جو چیز شیطان چاہتا ہے کافر وہی کرتا ہے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر بشارت دینے کے لیے اور ڈرانے کے لیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، دراصل یہ جواب ہے سوال مقدر کا نا، وما ارسلناک، وہ بار بار معجزات کا مطالبہ کرتے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنے نبی کو صرف مبشر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، معجزات اس کے ہاتھ میں نہیں ہیں، وہ تو میری مرضی ہے کہ جب وہ ان آیات کو اتاروں۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہیے کہ میں نہیں مانگتا ہوں آپ سے اس تبلیغ پر من اجر کوئی اجرت، الا من شاء، مگر جو چاہے، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر جو چاہے تو وہ لے لے اپنے رب کی طرف راستہ۔ وتوکل علی الحی، یہاں سے تسلیۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اعتماد کر اس ذات پر، الحی جو زندہ ہے، الذی لا یموت جو کبھی مرے گا نہیں، وسبح بحمدہ اور پاکی بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا، اور کافی ہے، وکفی بہ اور کافی ہے وہ، کفا بھی کافی ہے وہ، بھی فائل ہوگا کفا کا، اور کافی ہے وہ بذنوب عبادی اپنے بندوں کے گناہوں کے خبیرہ خبر رکھنے کے لیے۔ الذی خلق السماوات والارض، یہ دلیل عقلی ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی۔ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، وما بینہما، اور اس کو جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، فی ستۃ ایام 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ متوجہ ہے عرش پر۔ الرحمن،
توجہ ہے سب کی. الرحمن یہ مرفوع کیسے ہو گیا؟ اگر اس کا تعلق استوا کے ساتھ ہو جائے تو پھر استوا میں ہوا ضمیر مبدل من ہو الرحمن سے بدل. ٹھیک ہے، یا یہ کہ الرحمن خبر ہے مبتدا معذوف کے لیے ہوا الرحمن. تفسیر مدارک. الرحمن یعنی وہ اللہ کیا ہے؟ رحمان ہے. فاسأل به خبیرا پس پوچھئے به اے برحمتہ. مدارک پوچھئے بھی کیا مطلب؟ اس اللہ کے رحمت کے بارے میں خبیرن کسی عارف آدمی سے، سمجھدار آدمی سے، کسی مولوی سے پوچھو کہ یخبرک وہ آپ کو بتائے گا اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے. اللہ کی 100 رحمتیں، دنیا کے اندر صرف ایک رحمت کی اشاعت فرمائیے کہ یہ مخلوق پر رحم کر رہی ہے، اور اللہ پاک قیامت کے دن مزید 99 رحمتوں کی بھی اشاعت کر کے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. وسعت رحمتی کل شیء. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فاسأل به خبیرا، اگر رحمت پوچھنی ہے تو کس سے پوچھو؟ خبیر سے پوچھو، کسی عالم سے پوچھو. ہاں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو اسجدوا للرحمن، زجر ہے کہ سجدہ کرو رحمان کا. قالوا وما الرحمن تو کہتے ہیں رحمان کون ہے یار؟ کیونکہ وہ اللہ پاک کو اللہ کے ساتھ جانتے تھے، اللہ کو اللہ کے نام کے ساتھ جانتے تھے، رحمان کے نام کے ساتھ نہیں جانتے تھے. کہنے لگے وما الرحمن، رحمان کون ہوتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس ذات کا جس کے بارے میں آپ حکم دے رہے ہو؟ من غیر علم منا، یعنی ہمارے علم کے بغیر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رحمان ہے کون، ہم اس کی عبادت کریں. وزادہم نفورا، اور اس بات نے کہ بھئی اسجدوا للرحمن، زادہم ان کو مزید بڑھا دیا، نفوراً نفرت کرنے میں. آئی بات سمجھ میں؟ زادہ کا فاعل کون ہے؟ وہ اللہ کے رسول کا قول کہ اسجدوا للرحمن. اس بات نے ان کو مزید نفرت میں بڑھا دیا. توبہ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج. تو یہ سورت کا دعویٰ ہے اور یہ تیسری دفعہ ذکر ہوا. ٹھیک ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والی ہے وہ ذات جس نے بنایا آسمان میں برج. وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس آسمان کے اندر چراغ کو، مراد سورج. وقمرا منیرا، اور روشنی دینے والے چاند کو. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، یہ دلیل عقلی ہے کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی. وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. اے ذوی خلفتن، خلفتن اے ذوی خلفتن. تفسیر مدارک. اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا. لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے جو ارادہ کرتا ہے نصیحت حاصل کرنے کا. نصیحت حاصل کرنے کے والے کے لیے یہی کافی ہے، رات اور دن کی تبدیلی. اس سے سمجھنا چاہیے بندے کو کہ یہ مخلوق میں سے کسی کے قبضے میں نہیں ہے، تو ظاہر ہے اس کا کوئی خالق اور ہے نا. او اراد شکورا، یا اس کے لیے جو ارادہ کرتا ہے شکر کرنے کا اپنے رب کے نعمت کا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، یہاں سے عباد الرحمن کے اوصاف کا بیان ہے. تقریباً یہ 12-13 اوصاف ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونن. کیا مطلب؟ بسکینت و تواضع. ویسے ہون کی لغوی معنی ہے لین، نرمی، لیکن یہاں پر مراد ہے تواضع. رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر ہونن، تواضع کے ساتھ. بسکینت و تواضع، تفسیر جلالین. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب بات کرتے ہیں ان کے ساتھ جاہل، قالوا سلاما، تو کہتے ہیں سلامت والی بات. جب جاہل ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں کہ یسلمون فیہ من الاثم،
جس میں یہ لوگ بچتے ہیں گناہ سے، کیونکہ جاہل جب بھی آپ سے بات کرے گا نا، اے ملا، اور پھر آپ کے ساتھ ایسے آپ سے بات کرے گا طنزیہ طور پر کہ آپ کو پریشانی ہوگی، تو اس وقت پھر آپ جذبات میں آ کر کے کہو کہ تم مولوی کا گستاخ کافر ہے، نہیں سمجھے وہ بات۔ تو فرمایا رحمان کے بندے اس طرح نہیں کرتے، قالوا سلامن، رحمان کے بندے ایسی بات کرتے ہیں جاہل کے مقابلے میں کہ وہ گناہ سے سالم ہوتی ہے، ایسے نہیں کہ جاہل کے ساتھ ایسی بات کریں کہ خود بھی گناہ گار ہو جائیں۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ سلامن ای قولا یسلمون فیہ من الاسم، تفسیر جلالین۔ والذین یبیتون لربہم، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو رات گزارتے اپنے رب کے لیے سجدن، سجدے کی حالت میں، وقیامن، اور قیام کی حالت میں۔ والذین یقولون، اور یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اصرف عنا عذاب جہنم، پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک ہے اس جہنم کا عذاب چمٹنے والا۔ غرامن اے ملازمن، تفسیر ابن کثیر، لازم یلزم، چمٹ پڑنا نا، لازم پکڑنا۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک ہے جہنم کا عذاب وہ چمٹنے والا۔ انہا ساءت مستقرا، بے شک یہ جہنم ہے بہت بری چیز ازرو رہائش گاہ کے، وہ مقامہ، اور ازرو ٹھکانے کے۔ جہنم کیا ہی بری رہائش گاہ اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ والذین اذا انفقوا، اور عباد الرحمن وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا تو حد سے تجاوز نہیں کرتے، ولم یقتروا اور بخل بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور ہوتا ہے وہ خرچہ بین ذالک اس کے درمیان میں، قواما وسطا معتدلا، متوسط اور اعتدال والا۔ صفت التفاسیر للعلامۃ الصابونی۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی دوسرے الہ کو، صرف خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے کسی اس نفس کو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہو، الا بالحق، مگر حق کے بدلے میں۔ تین صورتوں میں مومن کا قتل جائز ہے نا، یا تو وہ کسی کو قتل کرے، یا مرتد ہو جائے، یا زنا کرے تو اس کو سنسار کیا جائے۔ ولا یزنون، اور عباد الرحمن زنا نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کرے گا اس کو تو ملاقات کرے گا گناہ کے ساتھ۔ اثامن ای جزاء الاسم، مدارک کیا مطلب؟ گناہ کے بدلے کے ساتھ۔ جو یہ کرے گا یلقى ملاقات کرے گا، اثامن گناہ کے بدلے کے ساتھ۔ یضاعف له العذاب، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا اس عذاب کے اندر مہانا ذلیلا۔ مدارک الا من تاب، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور کیا نیک عمل، فاولئک، پھر یہ وہ لوگ ہیں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ تبدیل کرتے اللہ پاک ان کی برائیوں کو نیکیوں سے۔ حالت کفر میں جو برائیاں کرتا ہے نا، اسلام لاتا ہے تو اللہ پاک اس کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کرتے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ ومن تاب، اور جس نے توبہ کی، وعمل صالحا، اور کیا نیک عمل، فإنہ یتوب الی اللہ متابا، پس بے شک وہ لوٹتا ہے اللہ کی طرف لوٹنا۔ والذین لا یشہدون الزور، اور یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو نہیں گواہی دیتے ہیں جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں لغو چیز پر، بیکار کام پر جب ان کا گزر ہوتا ہے، مرو کرامن، تو یہ گزر جاتے ہیں معزز ہو کر. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس گناہ میں ملوث نہیں کرتے. گزر کیا تو لوگ ڈانسیں کر رہے ہیں، خود ان کے ساتھ شروع نہیں ہوا، آیا کہ نہیں ہے؟ عزت کے ساتھ وہیں سے گزر گیا. یہ ہے عباد الرحمن کی اوصاف. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما، تو یہ نہیں گرتے ہیں ان آیتوں پر بہرے ہو کر، وعمیانا، اور اندھے ہو کر، بلکہ خروا سجدا وبکیا، دوسرے مقام پر ہے نا، گرتے ہیں آیتوں کے سامنے سجدے کی حالت میں اور رونے کی حالت میں. والذین یقولون ربنا ہب لنا، ارے یہ وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا، اللہ سے دعا کرتے اے ہمارے رب عطا کیجیے ہمیں، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہمارے بچوں میں سے، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اللہ بنا دے مجھے ہمیں پرہیزگاروں کا امام. تو ہر مومن مسلم کم از کم اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا تو امام بن سکتا ہے نا. اور یہ بہت بڑا عہدہ ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر سے ہٹ کر کے امت کا امام بنائے. سبق پڑھ تو صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اگر محنت کرو گے تو انشاءاللہ امام بن جاؤ گے نا. اولئک یجزون الغرفۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے جائیں گے الغرفۃ، کمرے. عباد الرحمن کو بدلے میں کیا ملے گا؟ کمرے. یہ وہ لوگ ہیں جو بدلہ دیے جائیں گے کمرے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا، اور ڈالے جائیں گے اس جنت میں، تحیۃً وسلاما، دعا اور سلام. تحیۃً، دعا، تفسیر مدارک آیا کہ نہیں؟ کل آیا تھا نا تحیۃ من عند اللہ، یہ دعا ہے اللہ پاک کی طرف سے سکھائی ہوئی، مبارکتاً طیبہ، پاکیزہ اور بابرکت. اور ڈالے جائیں گے اس میں تحیۃ و سلام، دعا اور سلام. اہل جنت پر بار بار کیا ہوگا؟ دعا سلام، کیونکہ سلام خود دعا ہے نا، اس لیے سلام کو تحیہ کہتے ہیں، معنی دعا. خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں. حسنت مستقرہ، کیا ہی خوبصورت ہے یہ جنت، کیا ہی خوبصورت ہے یہ جنت. مستقرن، ازروئے رہائش گاہ کی، و مقامن، اور ازروئے ٹھکانے کے. قل، آپ کہیے، ما یعبأ بکم ربی، آپ کہیے ما یعبأ بکم ربی، نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب، نہیں پرواہ کرے گا، تقی صاحب، نہیں پرواہ کرے گا بکم تمہاری ربی میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوگی تمہاری دعا اور پکار. اگر تم اللہ سے دعا اور پکار نہیں کرو گے تو اللہ پاک کو بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر پکارو گے تو اپنے لیے پکارو گے، اللہ کا کون سا نقصان کرو گے نہ پکار کے. آیا فرمایا کہ نہیں پرواہ کرے گا تمہاری میرا رب، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہو تمہاری دعا اور پکار. فقد کذبتم، پس بے شک اے مشرکین مکہ تم جھٹلا چکے رسولی، میرے رسول کو. فسوف یکون لزاما، پس ان قریب ہوگا عذاب، لزامن، چمٹنے والا. یہ عذاب تمہیں چھوڑے گا نہیں جو تم نے نبی کو جھٹلایا. سورۃ الشعراء، مولوی صاحبان یہ سورت سورہ شعراء ہے. سورہ شعراء کو شعراء نام اس لیے دیا گیا کہ اس